جی لیکن نیکسٹ کویشچن ہے، ذوالحجہ 1440 ہجری کی آمد ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں قربانی سے متعلق ایک کریٹیکل سوال ہے. سوال یہ کہ اہل حدیث کا موقف ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی کلمہ گو مشرک گائے کے 7 حصوں میں شامل ہو جائے تو باقی 6 حصے مردود ہو جائیں گے. سیم یہی جذبات بریلوی حضرات ان کے بارے میں رکھتے ہیں کہ بد مذہب کی شمولیت سے باقیوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ اور قربانی کے احکام و مسائل پہ کوئی لیکچر ہو تو وہ بھی بتا دیں. قربانی کے احکام و مسائل پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، قربانی کا فلسفہ، اس کی اہمیت اور 17 فقہی احکام و مسائل. مسئلہ نمبر 52. آپ قربانی اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ آپ کے سامنے ویڈیو کھل کے آ جائے گی. قربانی سے ریلیٹڈ دنیا جہان کا کوئی مسئلہ تھا، چاہے وہ جدید تھا یا قدیم تھا، میں نے مینیجیبل فارم میں قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ اسے کور کیا. اب اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کر دی ہمارے غلام محی الدین بھائی نے. انہوں نے جو چینل بنایا ہوا ہے راہ ہدایت کے نام سے، اس پہ انہوں نے میری انہی ویڈیوز کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے اور باقاعدہ احادیث کے JPGs بھی ڈسپلے کروا دی ہیں. جو میں نے صرف حدیثوں کے نمبر بتائے تھے، حدیثیں بیان کی تھیں، وہ انہوں نے انہی نمبر سے حدیثیں اٹھا کے ڈسپلے بھی کروا دی ہیں. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کلپس اس کے اپلوڈ ہو چکے ہیں، ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو وہ اویلیبل ہیں. اب آپ اس سوال کی طرف آ جائیں کہ یہ حقیقت بات ہے، آج کل آپ جمعے کے خطبوں میں جو ذرا دلیر ہیں وہ جمعے کے خطبے میں بھی بیان کر دیتے ہیں، اور ویسے نجی محفلوں میں تو یہ بات کرتے ہیں. یعنی اہل حدیث یہ بات کہتے نظر آئیں گے کہ اگر کسی بریلوی نے، دیوبندی نے، شیعہ نے بیچ میں حصہ ڈال دیا تو وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے نزدیک وہ کلمہ گو مشرک ہیں، تو مشرک کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، لہٰذا باقی ساروں کی بھی قربانی ضائع جائے گی. اور بریلوی اس کے اگینسٹ جو ٹرمز استعمال کرتے ہیں وہ بد مذہب استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی بد مذہب، کوئی نجدی، کوئی گستاخ آپ کے گائے کے حصے میں شامل ہو گیا تو باقیوں کی بھی قربانی ضائع جائے گی. تو سر دیکھ لیں، دونوں طرف سیم جذبہ ہی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، فرق تو کوئی نہیں، ایک بیماری ہے جو مختلف شکل میں نظر آ رہی ہے. تو یہ دونوں کی جذباتی ڈاکٹرائن ہے، اس کا ریلیجن کے ساتھ کوئی قطعاً لینا دینا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی اتنا دلیر ہے نا تو یہ قربانی کے چکروں کو چھوڑ کے نا سب سے پہلے جو ہے وہ اسمبلی میں قرارداد لے کے آئی جائے، یا کئی سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی جائے کہ اہل حدیث یہ پٹیشن فائل کریں کہ جی ہمارے نزدیک ہمارے علاوہ جتنے کلمہ گو ہیں، ان مشرک ہیں، ان کو اسلام سے باہر نکالیں اور صرف اہل حدیث کو مسلمان ڈکلیئر کیا جائے، اور جو باقی ہیں وہ اہل حدیث کے خلاف کر دیں. اور اہل حدیث سب سے پہلے تو یہ جرت کریں نا کہ سعودیہ والے جن کا ایجنڈا یہاں پہ وہ لانچ کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے امداد لے کے، سب سے پہلے سعودیہ والوں کو اس کے اوپر کنونس کریں کہ جی ہمارے نزدیک بریلوی اور دیوبندی مشرک ہیں، چونکہ تقلید کرتے ہیں اور تقلید شرک ہے، اور اہل حدیث جو اہل تشیع ہیں وہ بھی مشرک ہیں، تو لہٰذا ان کا حرم میں داخلہ بند کیا جائے، کیونکہ قرآن میں آیا کہ مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کو اپنے بزرگوں کو تو منوا کے بتائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، منوا لیں گے وہ؟ اور ان کو ساتھ یہ بھی کہیں کہ آج تک آپ نے ان لوگوں کو حج اور عمرے پہ لا کے سعودی ایئر لائن کی جتنی کمائی کی ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ آپ نے غلط کام کے اوپر معاونت کی ہے، کیونکہ مشرکین کو آپ لے کے آئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کروائی ہے آپ نے. اللہ نے کہا تھا یہاں پہ مشرک کا داخلہ منع ہے، اور آپ کرواتے رہے، وہ آپ ساری کمائی بھی آپ کی حرام ہے. تو یہ اس طریقے سے کورالریز بنا کے کہاں تک بات جائے گی؟ تو ایسا کبھی بھی نہیں کوئی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ عقیدے کی خرابیاں قطعاً کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالتی. آپ کسی کو بدعتی، کلمہ گو مشرک، بد مذہب یا اس طرح کی اگر ادبی گالیاں دینا بھی چاہتے ہیں نا، اللہ کے فضل سے ابھی تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ایک دوسرے کو کافر کہے. پاکستان میں ایک جماعت آئی تھی، وہ اپنی موت خود مر گئی، جنہوں نے ٹائلٹس کے اندر بھی شیعہ کافر کے نعرے لگائے اور اس طرح کی چیزیں. آج خود ان کا اپنا مکتبہ فکر جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے کہ یہ کیا مصیبت ہمارے اوپر مسلط ہوئی تھی. میں اکثر کہتا ہوں کہ دیوبند کا جنازہ نکل جاتا اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی. تبلیغی جماعت ایک ماڈریٹ راستے پہ چلی جس کی وجہ سے آج دیوبندیت بچ گئی ہے. ادروائز جس طریقے سے دیوبندیت ہائی جیک ہوئی تھی دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں، جنہوں نے سنی شیعہ یہاں پہ اختلاف شروع کیا، اس کا اعلی کار نہ تو بریلوی بنے تھے نہ اہل حدیث بنے تھے. دیوبند کے لوگوں کو انہوں نے یوٹیلائز کیا. یہ سارا بیڑا غرق ہو جاتا اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی. تبلیغی جماعت نے کافی حد تک ان کی ساکھ کو بچایا. تو یہ بھی لوگ اب اپنی موت مر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے اب تو صورتحال پاکستان میں اس وقت اس حوالے سے فضا جو ہے وہ کافی جو ہے وہ سازگار ہے، اللہ کا شکر ہے، ضرب عضب کے بعد یا یہ رد الفساد کے بعد. میں تو پرسنلی بہت خوش ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے لیے تو بس اسٹیبلٹی نہیں تھی ان مولویوں کے، یعنی ان مگرمچھوں کے ہوتے ہوئے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے.
یہ فوراً چڑھ دوڑتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب سکون آ گیا. رہا یہ والا مسئلہ تو اس میں آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایٹیچیوڈ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگ اگر صحابہ کرام کے دور میں ہوتے تو صحابہ کرام ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے, جو ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگا کے علمی اختلاف کو اس نہج کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قربانی میں حصہ ڈالا تو باقیوں کی قربانی ضائع جائے گی. یہ وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کو کافر سمجھ رہے ہیں. اگر وہ مسلمان سمجھ رہے ہوں تو یہ نہ کہیں. ویسے آپ پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں ہم کافر تو نہیں کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں گمراہ ہیں. تو میں نے اس کے اوپر کہا نہ, ایسے نہیں. آپ یہ لکھو کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں نا, گمراہ ہیں, بد مذہب ہیں, بدعتی ہیں, گستاخ ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہیں, دوزخ میں جائیں گے, ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے ہی جائے گا, چونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوا ہے. یہ کوئی اہل حدیث عالم آپ کو بریلوی دیوبندی شیعہ کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا. کوئی بریلوی عالم ریناؤنڈ ایمی کاغذی قسم کا بریلوی عالم نہیں یہ بات آپ کو شیعہ اہل حدیث اور دیوبند کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا. اور کوئی دیوبندی آپ کو شیعہ بریلوی اہل حدیث کے بارے میں لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر آپ کہیں جی میں طارق جمیل صاحب سے جا کے لکھوا کے لے آتا ہوں, تو سر طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تو خود ان کے ڈسے ہوئے ہیں. ان کو آپ دیوبندیت کے پلیٹ فارم پہ لگانا تو زیادتی والی بات ہے. وہ تو خود دیوبندیوں نے, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف کس طرح کمپین چلائی ہوئی ہے. تو وہ ان کو ریناؤنڈ عالم کے طور پر یعنی مانتے ہی نہیں ہیں. ان کا کہنا نہ کہنا تو برابر ہے. ریناؤنڈ عالم کوئی بھی نہیں لکھ کے دے گا. تو یہ اندر خانے تکفیر کر رہے ہیں, وہ منافقت کی انتہا ہے. کافر کہہ بھی نہیں رہے لیکن مان رہے ہیں. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے نظریات گمراہ کن ہے, لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ان کو چندے بھی دیتے ہیں. یہ بھی جڑے بنے نا, یہ بات کریں نا کہ ہمارے نزدیک کافر ہے, نہ ہم ان کو چندہ دیں گے, نہ نماز پڑھیں گے, نہ قربانی میں حصہ ڈالیں گے. کافر کا لفظ نہیں بولتے ہیں, اپنی پبلک کو یہ کہانیاں کرواتے رہتے ہیں. اور انہی علماء کے پاس جب آپ جا کے چندہ, انہوں نے کبھی کسی چندہ باکس کے بعد لکھا ہے کہ یہاں دوسرے فرقے کا بندہ پیسے نہیں ڈال سکتا مسجد میں؟ لکھنا چاہیے نا. یا آپ چٹ کٹوانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا مسلک کون سا ہے, چیک کرنا ہے, آپ 10 لاکھ روپے لے کے چلے جائیں, ساروں کی توحید اور عشق رسول باہر آ جائے گا. ساڈے کول تو پھر اس طرح نہیں گلاں نے نا. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ ایسا ہی ہوگا, ان کا سارا عشق باہر آ جائے گا, ان کی ساری توحید باہر آ جائے گی. صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایٹیچیوڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح بخاری میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ ثالث کا فتویٰ موجود ہے. 695 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں, کہ ان کے پاس کچھ اصحاب آتے ہیں, جب ان کو باغیوں نے محصور کر دیا ان کے گھر میں اور مسجد نبوی تک پہنچنے پہ پابندی لگا دی, مسجد نبوی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, اپنا امام وہاں پہ کھڑا کر دیا. تو لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ اے امیر المومنین, ہمارے امام تو آپ ہیں, یعنی آپ ہمارے پولیٹیکل امام بھی ہیں اور مسجد کے امام بھی ہیں. یہ تو آج کل ہوتا ہے نا کہ امام مسجد لادا ہوتا ہے اور وہ لیڈر لادا ہوتا ہے, جبکہ مسجد کے اوپر فتنوں کے امام کا قبضہ ہے اور وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے. ہمیں خدشہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گنہگار ہی نہ ہو جائیں. تو سیدنا عثمان جو سب سے زیادہ افیکٹی تھے اس کی وجہ سے, محصور وہ ہوئے تھے, ٹھیک ہے جی, تکلیف وہ گزار رہے تھے, تو ان کو تو فوراً غصہ نکالنا چاہیے تھا, ہاں جی بالکل نماز نہ پڑھو نہ پیچھے. تو انہوں نے کہا نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. یعنی سب سے زیادہ جس شخص کی خلافت سٹیک پہ لگی ہے, جس کی آپ سمجھ لیں جو ہے وہ عزت سٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے, جان سٹیک کے اوپر لگی ہے, وہ گڈ جیسچر دے رہا ہے کہ یہ ہے میرے مخالف ہیں لیکن مسلمان ہیں. ٹھیک ہے وہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر کے بدعتی ہوئے ہیں, لیکن نماز ہوگی ان کے پیچھے. آپ لوگ ہوتے تو آپ حضرت عثمان سے اختلاف کرتے کہ سر آپ یہ کہ نہ نماز ہوگی اور نہ آندہ قربانی میں ان کا حصہ ڈالا جائے بیچ میں, یہی کہنا تھا نا آپ نے. اچھا, امام بخاری نے اس میں باب پتہ کیا باندھا ہے, باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. یعنی امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور یہاں آپ کو کہتے ہیں بد مذہب کا حصہ نہ ڈالیں, وہ کہتے ہیں جی کلمہ کو مشرک کا حصہ نہ ڈالیں. یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ ہے. اس سے سٹیپ آگے چلے جائیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں.
سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کی اذان کا بھی جواب دیں گے، یعنی اذان کا جواب صرف جواب دینا نہیں، یعنی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اور ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان سے الگ ہو جائیں گے۔ خوارج وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ وہ دین سے نکل جائیں گے، جیسا کہ تیر شکار سے آر پار ہوتا ہے اور اس کے اوپر خون کا اثر بھی نہ رہے، ایسا تیر، اس طرح خوارج اسلام میں سے داخل ہو کے نکل جائیں گے۔ لیکن صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے واضح فرامین کی بھی تعویل کی، خوارج کو کافر نہیں کہا۔ نکلنے سے مراد انہوں نے کہا کہ امت کی مین سٹریم کو چھوڑ کے وہ الگ ہوئے، چونکہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں، آخرت کو مان رہے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی قرآن کو مان رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہوئے صحابہ کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ خوارج کو کافر کہیں، حالانکہ ان کے پاس دلیل موجود تھی نبی علیہ السلام کی حدیث، اور اس سے بھی بڑھ کر جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا اگر وہ کافر نہ ہوا۔ خوارج تو اعلانیہ طور پر صحابہ کو کافر کہتے تھے، اس کے باوجود صحابہ کرام اس کو دلیل تو بنا سکتے تھے نا کہ چونکہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہم تو ہیں صحابہ لہذا یہ کافر ہو گئے۔ تو آپ 1400 سال بعد جن باتوں کے اوپر جھگڑ رہے ہیں، صحابہ کرام کی عصمت کے نام کے اوپر آپ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، وہ صحابہ جب زندہ تھے ان کے منہ کے اوپر جن لوگوں نے ان کو کافر کہا نا، صحابہ نے تو ان کو بھی کافر نہیں کہا۔ تو آج اگر صحابہ کے بارے میں کوئی بد زبانی کرتا ہے تو آپ اس بنیاد پہ ان پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں، آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ کفر نام ہے اللہ، رسول، آخرت، قرآن کے انکار کا۔ جب آپ کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہیں تو کیا اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ، علی ولی اللہ پڑھاتے ہیں؟ جن کے بارے میں مشہور ہے ان سے بھی پوچھ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم نہیں پڑھاتے، یہ تو ہمارا نعرہ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار، ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، یہ ہمارے کلمے کا حصہ نہیں، نماز میں ان کا بھی کوئی نہیں پڑھا جاتا۔ تو اسلام میں داخل کرنے کے لیے جن چیزوں کا اقرار ضروری ہے نا، اسلام سے نکالنے کے لیے بھی انہی چیزوں کا انکار ضروری ہے۔ شخصیات کے انکار سے کوئی شخص اسلام سے باہر نہیں نکلتا، اللہ، رسول، آخرت، قرآن کے انکار کرنے سے، ان کی چیزوں کا انکار کرنے سے انسان اسلام سے باہر نکلتا ہے۔ لہٰذا یہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع میں بھی اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، یہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ اپنی تمام تر گمراہیوں کے باوجود آپ ان سے علمی اختلاف رکھیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کے ساتھ نکاح والے معاملات کریں، اہل کتاب جتنا تو کم از کم ان کو درجہ دیں، اور یہ سارے معاملات لے کے چلیں۔ البتہ جو مسلمانوں نے اجماع کے ساتھ جن مکاتب فکر کو اسلام سے نکالا ہے، جیسا کہ اہل سنت میں سے ایک ٹوٹا ہوا گروہ ہے قادیانی، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو بھی چاہیے ان کو احمدی نہ کہا کریں، یہ احمدی نہیں ہے، یہ قادیانی ہے۔ تو ویسے بھی اس کا نام غلام احمد قادیانی تھا، احمد قادیانی تو نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ نے تو اس کو نبی الاسلام کے غلام کے طور پہ رکھا تھا، وہ کیا پتا تھا کہ بعد میں یہ کیا چیز بن کے نکلے گی۔ تو قادیانی اہل سنت میں سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے جس کی تکفیر پاکستان میں آئین کے اندر شامل ہو چکی ہے کہ یہ کافر ہے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا اختلاف کیا۔ دوسرا اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے، یہ تو سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں، قادیانی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہاں کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے ان سے متاثرین ہیں۔ شام کے اندر ایک اہل تشیع کا گروہ ہے نصیریہ، جس کی اب کچھ یعنی یہاں پہ بھی ان کی شیطنت پھیلنا شروع ہو گئی ہے، جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، علی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ائمہ اہل بیت کے نام لیتے ہیں تو حسین جل جلالہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ سیدھے سیدھے کافر ہیں، ان کو تو شیعہ علماء نے خود کافر ڈکلیئر کیا ہے۔ تو یہ نصیریہ یہ والے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یعنی وثوق سے کہہ سکتے ہیں، باقی جو ہیں وہ مسلمان ہی ہیں۔ آپ مولویوں کے فتووں کو چھوڑیں، آپ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فتاویٰ کے اوپر چلیں، اور مولا علی کا بھی آپ فتویٰ لے لیں۔ دیکھیں خوارج سے سب سے زیادہ تکلیف سیدنا علی کو پہنچی ہے،
ٹھیک ہے جی. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, المستدرک الحاکم میں موجود ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ خوارج جو ہیں یہ کافر ہیں؟ تو ان کا یہ کافر نہیں ہے, یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں. انہوں نے یہ گمان کیا کہ میں کفر میں مبتلا ہوا ہوں تو اس لیے مجھے چھوڑ گئے, اپنے زوم میں انہوں نے سمجھا. تو پوچھا گیا یہ منافق ہے؟ انہوں نے کہا منافق تو نہیں ہے, قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑی اللہ کا کم ذکر کرتے ہیں, یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. اگر یہ منافق ہوتے, دیکھیں آپ لوگوں سے آپ کے مخالفین کے بارے میں پوچھا جائے تو پڑھ کے رکھ چھڑ دو. یہ دنیا میں کون سا انسان ہے جو اپنے مخالفین کی جو خوبیاں بیان کر رہا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ ہے, اور تکفیر کے آگے بند ہے. کہا مشرک بھی نہیں, کافر بھی نہیں, منافق بھی نہیں. پھر پوچھا کہ بتائیں یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک جماعت ہے ایسی جس نے ہم سے بغاوت کی, ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے. کیونکہ اگر وہ کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو تیسری کیٹیگری مسلمان ہی بچتی ہے. یعنی ہمارے دین اسلام میں جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں, لوگوں کی کیٹاگرائزیشن کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں یا بندہ مسلمان ہوگا, مسلم یا مومن, یا بندہ منافق ہوگا, اور یا کافر ہوگا. تو مولا علی کہہ رہے ہیں وہ نہ کافر اور مشرک ہیں نہ منافق ہیں, تو مسلمان ہوئے. ہماری ایک قوم ہے جس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے. تو یہ 3 صحابہ کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں, ان 3 فرقوں کو اب آپ دیکھ لیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو, جو صحابہ کرام کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں, کہ ان کا ایٹیٹیوڈ وہی ہے. اور یہ مجھے پتا ہے یہ جمعے آج کل پڑھانے شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر کہ جی کسی بد مذہب کا حصہ نہ ڈالیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. پھر جب انہوں نے آپ کی چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں کسی پولیٹیکل جماعت کو بنا کے, پھر یہ سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایسے سٹیج کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں کہ آگے جیسی سارے رل کے تھوڑے کو چندے لواں گے, تھوڑی چمڑیاں لواں گے. اور جیسے ہی اپنی اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں پھر اختلاف کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. وہ مجھے غامدی صاحب کی بات یاد آئی, ان کو ایک ٹی وی پروگرام میں بلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ فرقہ واریت کا حال کیا ہے. تو انہوں نے کہا فرقہ واریت کا حال یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں نا, یہی میٹھی میٹھی باتیں جمعے کے خطبوں میں بھی شروع کر دیں تو فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. ٹی وی پہ دیکھا کتنے پازیٹیو بنے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہیں اٹ کتے دا ویر ہے, یا کہہ لو کتے دا ویر ہے. ظاہر ہے وہ قرآن پاک میں دیکھیں نا, سورۃ الاعراف کی 175 نمبر آیت میں ہے نا کہ جو علماء سو ہیں وہ کتے کی مثال ہے. یہ قرآن کی مثال ہے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے, اور وہ اہل بدعت ایسے ہوں گے کہ جیسا ان کو باولا کتا کاٹ جائے اور اس کے حلق اس کے ایک ایک رگو ریشے میں پہنچ جائے. نبی علیہ السلام بھی کتا کہہ رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باولا کتا کاٹنے سے جو مسلمانوں میں فرقے پیدا ہوں گے, یہ کوئی ہاکی کا پلیئر کتا کاٹا ہوگا, یا کوئی اسکواش کا پلیئر, یا کوئی کرکٹ کا پلیئر کاٹا ہوگا, یا کوئی پولیٹیشین کاٹا ہوگا, یا مولوی کاٹا ہوگا. مولوی کاٹے گا تو فرقہ بنتا ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے بھی کتا کہا, قرآن میں بھی آیا. تو وہ میں واپس آتا ہوں ادھر کہ جب کتے کا ویر پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر کس طرح پازیٹیولی ایک دوسرے کی بات سن رہے ہوتے ہیں, اختلاف بھی کرتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. یہ عزت وہ ٹی وی پہ پیسے کمانے کے لیے ہوتی ہے, یار پیسے لے کے آئے ہوتے ہیں ادھر. یہی لوگ جب آپ ادھر جاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ, جو میں اب نام لیے بغیر کہتا ہوں, کہ یہ لوگ اپنے کلپس ریکارڈ کراتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ گمراہ ہے, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جب رمضان کی نشریات آتی ہے تو وہی مولوی آپ کو انہی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. تو سر پھر ان کا قبلہ اور کعبہ تو پھر پیسہ ہے نا. اگر یہ اتنے سخت ہے اس معاملے میں تو پھر قائم رہے نا ٹی وی چینل پہ. میں اگر آگے پڑھتا ہوں تو میں تو ویسے ہی قائل ہوں, میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں. ہمارے ساتھ جتنے لوگ اللہ کے لیے اٹیچ ہیں تو وہ تو نماز پڑھتے ہیں, ہم منافقت تو نہیں کرتے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ویسے اپنی پبلک میں اور بات کرتے ہیں, جب ٹی وی کے اوپر آتے ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو وہاں کہا کریں کہ ہم جو کچھ کرتے رہے کہانیاں کرواتے رہے. اور ان کو بالکل کوئی اس وقت حیا تک نہیں آتی ہے کہ ہم نے 2 اپنے چہرے کیوں رکھے ہوئے. ان کی کامیابی کا, دنیا میں کامیابی کا راز ہی 2 چہرے ہیں, یاد رکھیے گا. دنیا میں منافقت کامیاب ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. سچی بات تو سر, اگر سچی بات بولنا کامیابی ہوتی نا دنیاوی, تو سب سے زیادہ کامیاب پیغمبر ہوتے ہیں دنیاوی طور پہ. جبکہ آپ ذرا تاریخ انسانی میں صرف نبی علیہ السلام کو یا 1-2 پیغمبروں کو تو آپ چھوڑ دیں, باقی سب کے سب آپ کو دنیاوی طور پہ
دنیاوی طور پہ ناکام پرسنالٹیز نظر آئیں گے. لیکن چونکہ اللہ کے ہاں یہ ناکامی کا معیار نہیں ہے, اللہ تو کوالٹی کو دیکھتا ہے, کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کو 12 واری اپنی زندگی میں ملے ہیں صرف, اور اللہ تعالیٰ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جان بچا کے انہیں اٹھایا زندہ اوپر, ورنہ یہودی ان کو مارنے لگے تھے. نوح علیہ السلام پہ 950 سال بعد بھی 78 لوگ ہی مسلمان ہوئے ہیں. لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہی مسلمان ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بھی 2 بیویاں, اور قرآن میں سورہ عنکبوت میں آتا ہے ایک لوط ان پر ایمان لایا. 2 بیٹیاں تھیں اور چند بچے تھے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے. بھائی ابراہیم علیہ السلام نے کون سا ورلڈ کپ جیتا ہے, کتنے کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے, درجنوں بھی نہیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہو. لیکن اللہ کے نزدیک کوانٹٹی اتھارٹی نہیں ہے, کوالٹی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کہتے ہیں آپ ملت ابراہیم کی پیروی کرو. بار بار نبی علیہ السلام کو بھی حکم ہے, آپ کی امت کو بھی, بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. بار بار ابراہیم اور ابراہیم ہو رہی ہے علیہم السلام اجمعین. تو میرا تو موقف یہ ہے کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں, اور بس چندوں کی اور کھالوں کی گیم ہے ساری. اور اس کا ثبوت بھی میں آپ کو بتا دوں, میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو قربانی والے دن آپ کی بھی کھال اتار کے لے جائیں. مختلف مکاتب فکر کو تو چھوڑ دیں, ایک مکتب فکر کی جو 1 سے زیادہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں, وہ کیوں ایک دوسرے کے پاس آپ کو قربانی کا حصہ کیوں نہیں ڈالنے دیتے؟ وہاں تو پھر عقیدہ بھی ایک ہے نا, اجازت دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اہل حدیث میں, بریلویوں میں, دیوبندیوں میں کتنی, مثلا میں اب نام لے کے بتا دیتا ہوں, یعنی بریلویوں میں آپ کو ڈاکٹر طارق القادری صاحب کی ایک جماعت ملے گی اور دوسری طرف الیاس قادری صاحب کی. کیا ایک دوسرے کی طرف وہ جانے دیں گے؟ اہل حدیث میں آپ کو جماعت الدعوہ ملے گی, جمعیت اہل حدیث ملے گی, کیا ایک دوسرے کے پاس جانے دیں گے؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں جانے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چندوں کی گیم کے اوپر چل رہے ہیں سارے کا سارا. ان کا سارے کا سارا معاملہ چندے کے اوپر چل رہا ہے. اگر وہ کہیں گے عقیدے کا اختلاف کوئی ہمارے لیے ایشو نہیں ہے, ہم تو عقیدہ تو ایک ہی ہے, بس یہ فروعی اختلاف ہے, تو ایک دوسرے کے پاس جانے دینا. کیوں نہیں جانے دیتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں جانے دیں گے. تو سر یہ تو پرانی بات ہے کہ فلانے کا حصہ ڈالنا ہے, فلانے کا حصہ نہیں ڈالنا. اللہ کے بندو, یہ تو ایک مکتب فکر میں آپس میں اتنے پھوٹ پڑی ہوئی ہے. تو ہمارے پاس تو پھر اس طرح کی سچی باتیں ہیں, چاہے کسی کو بری لگیں, لیکن یہ ریالٹی ہے. اور یہ میں نے آ کے ان میں کو پھوٹ نہیں ڈلوائی ہے, میرے سے پہلے کی ڈلی ہوئی تھی. میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو کہانیاں کروا رہے ہیں. تو ان کو برا لگتا ہے کہ یہ ہائی لائٹ ہمیں کرتا ہے. دیوبندیوں میں بھی آ جائیں آپ, حیاتی اجازت دیں گے کہ مماتیوں کے پاس حصہ ڈالیں, اور مماتی کہیں گے حیاتیوں کے پاس ڈالیں؟ کبھی بھی نہیں. شیعہ میں بھی آپ دیکھ لیں 2 پارٹیاں ہیں, ایک علماء کا طبقہ ہے, ایک ذاکرین کا ہے. اسی طرح ہی ان کی تفریق ہوئی ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں آج کل سوشل میڈیا کی برکت سے یہ ہوا ہے کہ ان سارے لوگوں کی جو اس طرح کی ڈھکی چھپی دشمنیاں تھی نا, کھل کے سامنے آ گئی. ہمیں کوئی اب بتانا نہیں پڑتا, آپ خود جا کے دیکھ لیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی جھوم کے کہیں گے کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہو گیا.